آج آپ امیجن کر لیں ایک نیوز نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگر اس وقت پوری دنیا امن سے بیٹھی ہوئی ہے تو شاید سمجھ لیجیے کہ روس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کر دی۔ اگر وہ نہ کرتے تو اس وقت تک روس بہت بڑا امریکہ پر کوئی حملہ کر چکا ہوتا، اور اتنا بڑا حملہ کر چکا ہوتا کہ کئی ممالک اس وقت ہائی الرٹ ہوتے اور پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ شاید گر چکی ہوتی۔ صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے؟ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ٹکر کارلسن امریکہ کا جرنلسٹ جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، جس نے تاریخ کا سب سے دیکھا جانے والا انٹرویو پیوٹن کا کیا، اور اس انٹرویو نے اگلے پچھلے تو ریکارڈ توڑ دیا، اس نے پورے ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس انٹرویو کا امپیکٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بائیڈن کا جیتنا اب ناممکن ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ شخص گیا تھا ماسکو 8 دن کے لیے، وہاں پر جا کر اس نے پیوٹن کا انٹرویو کیا، جس کو روکنے کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ کسی صورت اس کو امریکہ واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ ایک جگہ پر ماسکو میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کی پارکنگ لاٹ، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پارکنگ لاٹ کے اندر اس کی گاڑی تھی جہاں پر اس نے بیٹھ کر جانا تھا اور آنا تھا، کیونکہ روس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے پوری اس کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی۔ اب آپ امیجن کر لیجئے اس شخص کو جو 4 سیزن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اس کو پارکنگ لاٹ میں اس کی گاڑی کے نیچے یہ ڈیوائس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لگا کر اس کو مارنے کی تیاری تھی، اور اس مقصد کے لیے آپ امیجن کر لیں اس شخص کو 4000 امریکی ڈالرز دیے گئے، 4000 کہ تم نے جا کر ٹکر کارلسن کو مارنا ہے، اور صرف اس کی گاڑی کے نیچے ڈیوائس لگا دو، وہ جیسے ہی آئے گا مار دیا جائے گا۔ اب اس کی اگر ہندی زبان میں سمجھنا چاہے تو اس کی جو سپاری تھی وہ یوکرین میں دی گئی، اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ۔ بظاہر اس نے کہا کہ مجھے یوکرین کے اندر سے کہا گیا تھا، لیکن اس ساری صورتحال میں جو انفارمیشن نکل کے آئی ہے کہ وہ ماسکو کے اندر امریکہ کا ایک صحافی جو کہ یہاں سے ہو کر سیدھا پھر دبئی جاتا ہے، اور دبئی میں جا کر ورلڈ گورنمنٹ کے پروگرام میں جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر وہ پھرتا ہے، وہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اینکر ہے۔ آپ امیجن کر لیں کہ جس انٹرویو کو رکوانے کے لیے امریکہ اور دنیا کی طاقتیں ساری اکٹھی ہو گئی، اس صحافی کو ماسکو کے اندر انہی کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ناک کے نیچے مارنے کی تیاری تھی، اور یہ پہلی اٹیمپٹ میں پکڑا گیا۔ آپ امیجن کر لیں اگر دیری ہو جاتی وہاں پر اور وہ اس کو نہ پکڑ پاتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد اگر یہ مارا جاتا وہاں پر، تو روس اور پیوٹن جس نے آج ایک بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جس دن تم یوکرین کو نیٹو میں شامل کرو گے، آنکھ جھپکنے کا وقت بھی نہیں دوں گا اور میں حملہ کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ بڑی دور کی بات ہے کہ تم اپنی آئی بلنک کر لو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا کے نقشے سے تمہیں ہٹایا کیسے جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد دنیا جس جنگ کی طرف جائے گی، نہ وہ پھر ہم جیتیں گے نہ آپ جیتیں گے، کوئی بھی نہیں جیتے گا، وہ بس تباہی ہوگی، اور اس میں جیتے گا کوئی نہیں۔ ہاں اس میں ہاریں گے سارے، لیکن تم لوگ جو سمجھ رہے ہو کہ صرف روس ہارے گا، تمہاری غلط فہمی ہے، پھر تم سارے ہارو گے، کیونکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے پر 50 ممالک چڑھ دوڑے روس کے اوپر، اور نیٹو چیف جیسے گھٹیا انسان نے تو یہ بات کلیئرلی کہہ دی ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون ہے؟ ٹکر کارلسن، جس کے پیچھے امریکہ کی ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں پڑی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کام کیا ہے، کہ دشمنوں سے ہمیں بچانا۔ اس نے کہا کہ میرے موبائل کی ساری چیزیں ہیک کرتے ہیں، یہ میرے میسیجز لیک کر کے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو دے دیے کہ میں پیوٹن کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ امریکہ کے اندر کہا گیا کہ اس کو واپس نہیں آنے دینا، اس کو گرفتار کر اس کو ہمیشہ کے لیے امریکہ سے نکال دے۔ وہ 8 دن کے بعد دوبارہ گھر گیا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ اتنا پریشر امریکہ کوشش تو یہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر صحافی یعنی اپنے ہی صحافیوں کو مارنے کے لیے، کیونکہ اس شخص نے وہ سچ سامنے لے کر آ گیا ہے۔ پیوٹن نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ دنیا اگر جنگ کی طرف جا رہی ہے میں روکنے کو تیار ہوں، آئیں بیٹھے بات چیت کریں، میرا کیا کنسرن ہے؟ میرا کنسرن یہ ہے کہ نیٹو میں اس کو شامل نہیں کرنا، کیونکہ پلان یہ ہے دنیا کا، جو خاص طور پر اسرائیل کا بھی پلان ہے کہ ہم نے روس کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، غزہ کے اندر اصل میں بہت بڑی تعداد کے اندر ذخیرہ ہے، آئل کا، گیس کا، نیچرل ذخائر ہے، اور فلسطین پورے میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر کے وہ پورے کا پورا چاہ رہا ہے کہ میں وہاں سے سارا خزانہ نکالنا شروع بھی کر دیا ہے، میں یورپ کو گیس اور یہ تمام چیزیں سپلائی کروں، تیل بھی میں دوں۔ اب اس کو خطرہ یہ ہے کہ یورپ چونکہ روس سے لیتا ہے تو وہ روس کی وجہ میرا محتاج ہو جائے، اور میرا محتاج ہو جائے تو میں پوری دنیا کے اندر راج کروں۔ اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر وہ ایک جنگ انہوں نے چھڑوا دی، اور وہ اصل میں روس کو تباہ کرنا چاہتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے چائنا کو تباہ کرنا ہے۔ اب پلان یہ ہوا کہ اسرائیل نے ساری یعنی جنگ ڈیزائن کی گئی امریکہ کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے یوکرین کے معاملے پر کہا جی ہم یوکرین کو شامل کریں گے نیٹو میں، اور جب نیٹو میں آ جائے گا، ایک دفعہ آپ کسی نیٹو میں آ جاتے ہیں تو کوئی بھی ملک پر آپ حملہ کریں تو آپ 50 ممالک مل کر اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں آرٹیکل 5 کے تحت۔ تو ان کا پلان یہ تھا کہ فوری طور پر ہم روس کے ساتھ ایک جنگ چھیڑ دیں گے اور 50 ممالک لڑیں گے۔ اب روس نے اس کے بعد جنگ چھیڑ دی۔
اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اسرائیل اصل میں چاہ رہا تھا کہ لڑائی ہو اور اس کے بعد تباہی ہو. اب 2-3 سال سے کسی نے پیوٹن کا انٹرویو نہیں کیا, کسی امریکن ویسٹ کے جرنلسٹ کو اجازت نہیں تھی, اور دنیا کے اندر باقی امریکہ اور ان کی طاقتیں ایسی تھی کہ کوئی کرنے کے لیے گیا نہیں, نہ بھارت سے کوئی گیا نہ کہیں اور سے. اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ روس جب بات کرتے ہیں ان کے چینل سارے انہوں نے بین کر دیے. یہ بندہ پہلے انٹرویو کرنے کے لیے جانے لگا تھا, یہ 3 سال سے کوشش کر رہا تھا, اس کو جانے نہیں دیا, اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اب یہ چکما دے کر انٹیلیجنس ایجنسی کو کسی ملک گیا اور آگے سے وہاں سے ہوتا تو کسی طرح ماسکو چلا گیا, اسے بلک بنا پڑنے دی. اب اس صورتحال کے اندر جب یہ ماسکو پہنچا, اس نے جا کر پیوٹن کا انٹرویو کیا, اس نے بتایا کہ امریکی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کیا تباہی ہو رہی ہے وہاں پر. اس نے کہا یہ تو جنگیں چاہ رہے ہیں, یہ تو میں تو لڑائی کرنے کی طرح دنیا میں بتایا جاتا ہے, پیوٹن نے لوگ مارے. اب اس نے جب یہ چیزیں کلیئر کی کہ بھائی غزہ کے اندر آپ دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر, یعنی ہمیں جو کہا جاتا ہے مارے جو وہاں پر اسرائیل کر رہا ہے, اب آپ کسی کو دنیا کو نظر نہیں آتا, وہ سارے کا سارے اس نے پردے ہٹا دیے. اب اس کے پردے ہٹانے کے بعد امریکہ کے اندر اتنا شدید غصہ ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کے لوگوں, انہوں نے اس کا انٹرویو روکنا تھا. اب انہوں نے پلان کیا کیا کہ اس کو ماسکو میں ہی مروا دیتے ہیں کہ یہ واپس نہ آئے, اور نام وہ کہہ رہے تھے ہم کس پر لگائیں گے, ہم یہ کہہ دیں گے کہ روس نے خود کروایا ہے, اور روس نے جب خود کروایا ہے لہٰذا دیکھو یہ ملک بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ نام امریکہ, یعنی بہت ساری چیزیں. امیجن کیجئے 1 منٹ کے لیے یہ بندہ مارا جاتا تو پیوٹن اب تک میزائل مار چکا ہوتا, سائبر حملے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ امریکہ پر, یورپ پر, نہ جانے کس کس پر. دیکھیے اس ساری صورتحال میں جو بندہ پکڑا گیا یہ کوئی کچا چور تھا, یہ کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اس کو دیا ٹاسک کرنے کے لیے انہوں نے پوری انفارمیشن دی, یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹکر کارلسن کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ آیا, مہمان ہے آپ کا, تو آپ نے اس کو پارکنگ لاٹ میں لے کر جانا ہے, تو انٹیلیجنس اداروں کے بھی لوگ ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیوٹن ایک ایسا شخص ہے جس کو مارنے کے لیے دنیا کے 90 ممالک میں پلاننگ ہوئی اور وہ نہیں مار سکے اس کو, حتیٰ کہ وہ جو اپنا پخانہ ہے اس کو بھی وہ بچا کر رکھتے ہیں کہ اس کی ہیلتھ کے بارے میں نہ پتا کریں. اس کے جتنے گارڈز ہیں تمام لوگ ہیں وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں. کھانا وہ کوئی کھاتا ہے تو 3 دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی آپ اندازہ کر لیں ڈاکٹرز بھی وہاں پر ہے وہ خود ٹیسٹ کرتے ہیں. اس لیول پر جا کر اس کی سیکورٹی تھی. امریکہ نے تو کہا ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, تو وہ اپنا بندہ مارنے دیتے, اپنا مہمان چھوڑتے وہ. اب اس صورتحال میں انہوں نے وہاں تک جو انفارمیشن دی کہ ٹکر کارلسن یہاں پر رہ رہا ہے, اتنے بجے آئے گا, ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی امریکہ کے علاوہ تو کوئی کر نہیں سکتا, اور یورپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں. تو انہوں نے اس کی جو سپاری تھی, اس کو مارنے کا جو پلان تھا, وہ یوکرین سے آرڈر دیا. اب اس کو روس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا کہ اصل میں یہ بندہ کام کر رہا تھا, یہ ایسا تھا, فلانا تھا. اب اس ساری صورتحال کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر معاملات کتنے زیادہ خراب ہیں کہ ایک ایونٹ صرف چاہیے آپ کو, ایک چھوٹا سا ایونٹ چاہیے آپ کو کہ آپ یہ کام کر لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کیا تباہی مچتی ہے. اب یہاں پر اس سارے معاملے پر صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ روس کو بڑا غصہ ہے. دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے صحافیوں کو, اپنے لوگوں کو مروا رہا ہے, اور وہ بھی روس کے اندر بیٹھ کر. اگر یہ کاروائی ہو جاتی تو دیکھیے, یاد رکھیے, اگر اس لیول کی کاروائی ہو جاتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ سیکورٹی ہے, تو کل کو پیوٹن کو بھی وہ اڑا سکتے تھے, اور یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے امریکہ کے لیے. اب سوچے 1 منٹ کے لیے کام کرتا تو ادھر سے اس نے میزائل داغ دینے تھے, اس نے نہیں پرواہ کرنی تھی کیا ہوا کیا نہیں, اور اس نے چھوڑنا نہیں تھا. جس نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہیں آنکھ پلکنے جھپکنے کا ٹائم جو ہے وہ بھی نہیں دوں گا, اس کے بعد میں تمہارا یہ حال کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ سارے مل کر ایک ایسی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ اس جنگ کے بعد اس دنیا کا جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جائے گا. دیکھیے انہوں نے پلان پورا کر لیا ہے. یوکرین اصل میں ہاتھ سے نکل رہا ہے ان کے, اور یوکرین ہاتھ سے نکلنے سے پہلے نیٹو کا چیف یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر چائنا تائیوان کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو لہٰذا ہمیں اب کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں سارے معاملے پر کسی طرح یہ کام, یعنی اس لڑائی کو اختتام تک پہنچانا ہے اور روس کو تباہ کرنا ہے. ورنہ یمن آج ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں یمن ہم پر حملہ کر رہا ہے, ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کو بیٹ کر رہی ہے. جتنی یہ جنگ بری طرح تباہ ہوگی, اب امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, عام شخص ہے, وہ کہتا ہے ہو کیا رہا ہے. جیسے ٹکر کارلسن نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ آپ ذرا جا کر نیو یارک کی حالت دیکھیں, وہاں پر یہ رہنے والا ملک نہیں ہے, نہ عورتیں محفوظ ہیں, نہ لوگ ہیں, باہر سے لوگ آ رہے ہیں تباہ کریں. ہمارے جو ینگ جو وائٹ امریکنز ہیں, آپ جا کر ان کا حال دیکھیں, وہ نشے کے اندر ڈوب رہے. اس نے کہا آپ جا کر پیرس کا حال دیکھیں, کون یہ کر رہا ہے. اس نے کہا پورا بیڑا غرق ہو گیا ہے, لیکن کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. اور ایک عام امریکن یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, آپ کو اتنا ٹیکس دیا, آپ افغانستان میں شکست کھا کر آگے. دنیا نے پوچھا اچھا کیا کر کے آئے ہو, انہوں نے کہا جی ہم افغانستان میں طالبان کی حکومت گرائی, 22 سال لڑے, اپنے فوجی مروائے, دنیا میں تباہی کی, اربوں ڈالرز, ٹریلینز آف ڈالرز برباد کیے, اور اینڈ کے اوپر طالبان کو حکومت دے کر آگے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم شکست کھا کر آگے ہو, تو وہ جو ہتھیار ہمارے, وہ جو ڈرونز اور فلانا, وہ اس کی کیا صورت حال, کوئی جواب نہیں.
यमन के बारे में उन्होंने पूछा कि यमन को तुम सिर्फ इतना बता दो कि यमन एक गरीब सा मुल्क है, वो मिसाइल पर मिसाइल मारा है, इतनी सिक्योरिटी उसने तबाह कर दी है, शिप तबाह कर दी है, सब कुछ तबाह कर दिया, तुम्हारे पास क्या क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं, हम इनका मुकाबला कैसे करें? अब अमरीकी उठकर ये कह रहे हैं, उधर यमन ने इनको कहा कि हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है कि हम अमरीका के रडार को बीट करें। अब आम अमरीकी ये बात उनसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें टैक्स इतना देते हैं, तुम्हारा काम था कि तुमने हिफाजत करनी, तुमने दुनिया के अंदर 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे बनाए हुए हैं, इसराइल को तुम सपोर्ट कर रहे हो, वो पूरी दुनिया में बर्बरियत फैला रहा है और पूरा वर्ल्ड तबाह हो रहा है उससे, और दुनिया सारी अमेरिका के खिलाफ नफरत से देख रही है, हमारा डॉलर तबाह हो रहा है, सारी की सारी चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, और अमेरिका को अभी तक इस बात की परवाह ही नहीं है कि दुनिया क्या सोच रही है, और दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, वर्ल्ड के अंदर सुकून नहीं है, बर्बरियत है, बर्बादी है। तो बताओ मेरे टैक्स का पैसा जो जा रहा है वो किस जगह जा रहा है? जंगों में जा रहा है। ये असल में सारी सूरत हाल है। जिस दिल के अंदर इनके नफरत भर जाती है अमेरिकन के, वो फिर उसके बाद निकलती नहीं है। अब वो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम जाकर दुनिया के दूसरे ममालिक में हुकूमतें गिरा रहे हो, फलाने की हुकूमत गिरा, फलाने की गिरा, और हमारी हालत ये है कि हम यमन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। अब जब ये बंदा टकर कार्सन इस तरह के सवालात उठाता है अपने शोज में, और खास तौर पर इन्होंने जाली हमले जो करवाए उसमें उसने एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका की एजेंसियों का भांडा फोड़ा। देखिए अमेरिका के अंदर तो वो इसको मार नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है, अमेरिका में मारते तो सबको पता था कि इल्जाम किस पर, एजेंसियों पर आता, एस्टैब्लिशमेंट पर आता। तो इन्होंने काम ये किया कि चलो अब ये बाहर चला गया तो वहीं पर करेंगे, और जो बारी भी इसकी दी यूक्रेन से, कि बात ये हो गई जी यूक्रेन का ज़ेलेंस्की इसके पीछे, क्योंकि उसने तो कहा था वहां पर, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि टकर कार्सन को हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल की जंगें, यानी ये दुनिया के अंदर एक शख्स ने बिल्कुल ठीक बात की, उसने कहा कि आप सिर्फ एक इवेंट दूर हो दुनिया के अंदर तीसरी जंग अजीम छेड़ने से। एक इवेंट हो जाए दुनिया में, कोई एक आधा ऐसा काम हो जाए, और उसके बाद आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर कैसी तबाही आती। अगर ये हो जाता मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होता? अगर उसके बाद कोई, यानी नेटो के अंदर आप यूक्रेन को शामिल कर लें तो उसके बाद भी जंग है। लिहाजा दुनिया इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी की तरफ जा रही है, अंदाजा ही नहीं है किसी को कि हम सुबह उठेंगे तो हमें कौन सी बुरी खबर देखने को मिलेगी। आप सिर्फ पिछले 10 सालों में देख लें, हर थोड़े दिन बाद, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनल सतह पर हो, एक के बाद एक बुरी खबर है। और स्पेशली आप अगर पाकिस्तान के हालात देख लें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि 25 करोड़ लोगों में से एक शायद कोई आधा बंदा रह जाएगा तो कहेगा यार ठीक है, मुझे उम्मीद है मुल्क से कोई बेहतरी होगी, वरना मुल्क की 95% से 98% आबादी को कत्तन कोई जरा सी भी परवाह नहीं है, ना उनको अंदाजा है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, वो बस बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की सूरत हाल है। तो इस वक्त जो तबाही दुनिया में आ रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।